نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون نکہت و نور کے پھیلے ہوئے گلزاروں میں نکہت و نور کے پھیلے ہوئے گلزاروں میں روشنی بانٹتا ہے آج بھی سہرا تیرا روشنی بانٹتا ہے آج بھی سہرا تیرا تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ لاکھوں کا سہی تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ لاکھوں کا سہی اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر مکرم حضرت علامہ پیر محمد اکبر سیفی صاحب دیگر معزز مہمانان گرامی نعت خوان اعظام اور ارباب طریقت آج کی یہ روحانی اور وجدانی محفل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے بابرکت سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ لوگ اہل درد بھی ہیں اور اہل محبت بھی ہیں۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس حیثیت سے حاضر ہوں۔ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان یہ ہے کہ دین میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عملی مظاہر کیا ہیں، اس کی وسعتیں کیا ہیں۔ یہ بابرکت پروگرام میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک منانا یہ کوئی رسم یا فارمیلٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بڑے عظیم مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تو نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما دیا، ورنہ دنیا قیامت تک غلامی کی زنجیروں میں ہی جکڑی رہتی۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ دیکھیں، بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے، ہر زمانے میں خوشی منانے کے اسلوب الگ الگ ہوتے ہیں، طریقے اپنے ہوتے ہیں۔ مثلا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے آزادی عطا فرمائی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، ہمیں آزادی ملی تھی، وہ روزہ رکھتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، اب جب ہمارا یوم آزادی آتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے اب بھی روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں خوشی منانے کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن سیرت نگاروں اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جب اہل اسلام اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ مناتے ہو۔ ما زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سے اہل اسلام جو ہیں وہ سرکار مدینہ کا میلاد مناتے ہیں۔ جو بھی خوشی کا جو بھی اسلوب کسی اسلامی اصول سے نہیں ٹکراتا، اسے اختیار کرنا اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک منانے کا ایک مقصد ہے۔ اور اس کا اگلا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف نشستن برخاستن سے عبارت نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا کوئی کام بھی فضول نہیں ہوتا۔ اس کے جو مقاصد ہیں میلاد پاک کے، ایک بڑا مقصد یہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو جانیں، آپ کی سنتوں سے آگاہ ہوں، آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہم اس کو جانیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بندے کو ایک بندے سے محبت ہے، اب اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اس میں تو اس کی اپنی قلبی تسکین چھپی ہوئی ہے۔ بڑی واضح سی بات ہے یہ، یعنی جس بندے سے ایک بندے کو محبت ہے، اسے یہ کہنا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اس میں تو اس کی تسکین چھپی ہوئی ہے نا اپنی۔ اگلا بندہ کب خوش ہوگا؟ جب اس بندے کی بات مانی جائے گی۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ ایک بندے کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ بڑے سخی ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے، آؤ ذرا اس پتھر کو اٹھا دیں تاکہ لوگ بغیر تکلیف کے گزر جائیں۔ وہ کہہ لیا اگر میں پتھر کو اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، میرے ہاتھ میلے ہو جائیں گے، میں آپ کی اس بات میں آپ کے ساتھ مل تو نہیں سکتا، البتہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ کیا کرے گا اس کی تعریفوں کو؟ اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے مشن، اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کو مشن پہ قربان کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی بھی منائیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو جان کر وہ کام بھی کریں جو سرکار مدینہ کو خوش کرنے والے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانی ہے۔ دیکھیں، بڑی میں مثال دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ایک بڑی معروف حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ محب کی آنکھیں محبوب کا دیدار کرنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا ہر کس کے در نماز نہ بینن جمال دوست، فتویٰ ہمیں بہم کہ نماز قضا کنند۔ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ جب سرکار سے پوچھا گیا نا احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر تجھ پہ یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ جب تو بندگی میں کھڑا ہو تو تو رب کے جلوے کو دیکھ رہا ہو، جلوے کو دیکھ رہا ہو، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، پھر تو میں سجدہ کرنے کا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میں اپنے مولا کا جلوہ دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کا بیٹا اچھے کام کرے، دست بستہ نماز میں کھڑا ہو، تو باپ جب اس کو دیکھتا ہے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں سے جو محبت ہے وہ باپ کو اپنے بیٹے سے نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے میرے امتیوں، جب تمہیں میں دیکھتا ہوں تم دست بستہ ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
میلاد کا مقصد یہ ہے کہ صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا سامان کیا جائے. حالانکہ اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سمپل بات ہے. لیکن امام سیوطی نے لکھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرح بطاعات المسلمین ویحزن بمعاصیہم. جب مسلمان اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو سرکار مدینہ خوش ہوتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو سرکار کو دکھ ہوتا ہے. ہم ایسے کام کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، یہ بھی میلاد کا ایک مقصد. سامعین محترم، سنت کیا ہے اور دین میں سنت کی اہمیت کیا ہے اور سنت کے مظاہر کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سنت کا لفظ جو ہے یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے الطریقۃ المسلوکہ کانت سیئۃ او حسنہ. ہر وہ راستہ جس پر چلا جائے لغت میں، وہ اچھا ہو یا برا، اسے سنت کہا جاتا ہے. جو لوگ تباہ ہو گئے نا جن طریقہ کار کی وجہ سے، اسے بھی سنت الاولین کہا گیا ہے، پہلوں کا طریقہ. تو ہر وہ راستہ جس پر چلا جائے وہ اچھا ہو یا برا، اسے سنت کہا جاتا ہے. اور شریعت میں سنت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں، آپ نے جو بھی کام کیا وہ عظیم بن گیا. اور اتنے عظیم ہیں کہ جو بندہ آپ کی اداؤں کو اپناتا گیا وہ عظیم بنتا گیا. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا. اور مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت بھی چھوٹی نہیں ہے. جس بھی کام کو سرکار نے کیا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وہ کام نہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. سنت کی تعریف یہ ہے ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی اظہار ہوا وہ آپ کا قول ہو پھر بھی سنت ہے، وہ آپ کا فعل ہو پھر بھی سنت ہے، وہ آپ کا سکوت ہو پھر بھی سنت ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سنت ہے. اور دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب ذرا اس بات پہ غور کرو. جو ہم کام کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، انہیں امور اضطراریہ کہا جاتا ہے. امور اضطراریہ یا امور تشریعیہ، جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی بندہ کب دنیا میں آیا، کس خاندان میں آیا، کب جائے گا، کون سی شکل و صورت لے کے آیا، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں. یہ امور تقدیریہ، امور اضطراریہ یا امور تقدیریہ انہیں کہتے ہیں. اس معنی سے کائنات کی ہر چیز میرے رب کا حکم مانتی ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کو مانتا ہے پھر بھی مانتا ہے، نہیں مانتا پھر بھی مانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہ آ جاتا ہے، جہاں پیدا کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ واپس بلاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اس معنی میں سب ہر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے. پوری
جن میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، جنہیں امور اضطراریہ یا امور تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے معاملات وہ ہیں جن میں بندوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تیرا جی چاہے تو نیک کام کر، نہ چاہے تو برا کام کر۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی پر مجبور نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو سب زمین والے ایمان لے آتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کا ایمان چاہا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا اختیار سلب کر کے انہیں عبادت پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ میرے رب کو مجبوری کے سجدے نہیں چاہیے، میرے رب کو اختیار کے سجدے چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں امور اختیاریہ یا امور تشریعیہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اب میرے بھائی، جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، امور اضطراریہ میں یا امور تکوینیہ میں، ان میں تو ہر بندہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن امور اختیاریہ یا امور تشریعیہ میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اس کا پتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ استغفر اللہ کی شخصیت پرستی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی کا اظہار ہے، منشاء علمی کا اظہار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب اس چیز کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو بندہ پانی نہ بھی پیے وہ پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن وہ بجھاتا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو بندہ کھانا نہ بھی کھائے وہ سیراب کر سکتا ہے، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر بھی دیتا تھا 16ویں سال میں۔ لیکن عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک طریقہ بنایا ہے جسے اللہ کی سنت کہا جاتا ہے۔ لا تجد لسنتنا تحویلا، آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی ہے اور سننے کے لیے کان بنائے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ جناب میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا سائنسدان ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں، میں آنکھ سے سنوں گا اور کان سے دیکھوں گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے۔ اب سوال یہ تھا اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ ہر بندہ ویسے تو اپنے خیال کے مطابق کسی بھی مذہب میں ہے، اپنے خیال کے مطابق اللہ کی محبت کا طالب ہے نا، لیکن جیسے بندہ آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا اور کان کے بغیر سن نہیں سکتا، ایسے ہی میرے رب نے ایک طریقہ بنا دیا ہے اپنی محبت دینے کا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب نے بتا دیں، اگر رب تک پہنچنا ہے تو میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ۔ جب تمہارے گلے میں میری اتباع، میری اطاعت، میری سنت کا توق آ جائے گا، پھر تم نہیں کہو گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرمائے گا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے نے کہا تھا کیوں تمام استد سراپا ناز می گردت نیاز، کیسرا لیلا ہمی نامند در
صحرا من، جب نیاز اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ناز ہو جاتا ہے، پھر وہاں جو مجنو ہے وہ لیلا بن جاتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دین میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو یہ مرضیات الہی کا بیان ہے، منشاء ایزدی کا بیان ہے، اور دوسرا یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو رب کے حریم ناز میں لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اس کا بغیر کوئی راستہ اللہ کی محبت کو پانے کا نہیں ہے۔ سارے محترم، اب آئے سنت کے مظاہر پر چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اس کا حکم دیا، تب بھی وہ اہل محبت کے لیے آنکھوں کا نور ہے، اگر حکم نہیں دیا تب بھی وہ اہل محبت کے لیے آنکھوں کا نور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے کہ جس کی اہمیت کو کسی بھی حوالے سے کم سمجھا جائے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنے، وہاں جا کے کھانا کھانے لگے تو روٹی کا ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی نے چاہا کہ اسے اٹھا کے صاف کریں اور کھا لیں۔ جو سکوتی پہ معمول آدمی تھا نا، اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا حضرت یہ نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، گورنر ہے اور روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا میں تجھ جیسے گھٹیا انسان کے لیے اپنے پاک نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا کی قسم، جب ایمان آ جائے پھر سنت پر ہچکچایا نہیں جاتا، پھر سنت پہ ناز کیا جاتا ہے، پھر سنت پہ ناز کیا جاتا ہے۔ تو سرکار کی کوئی بھی سنت جو ہے وہ کم اہمیت والی نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو آپ کی ادائیں ہیں، اس کا تعلق جیسے ان چیزوں کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، ویسے ہی آپ کے افکار اور آپ کے خیالات اور آپ کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس کے ساتھ بھی ہے۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تقریر کو زمین پہ لانا چاہیے، زمین پہ، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، سنت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک تمام مکے والے آپ کا بے پناہ احترام کرتے تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی تھی۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شخصیت کا جلال عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ آپ کی طرف دیکھتا تو وہ کہتا واللہ ان لہذا الغلام لشانا، اللہ کی قسم یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا۔ اتنا جمال عطا فرمایا تھا اور اتنا شخصیت کا سہارا عطا فرمایا تھا۔ مکے والے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی یاد تو ہے، صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے نا،
وہ آپ کو مجنون کہنے لگے، وہ آپ کو ساحر کہنے لگے، ساحر زدہ کہنے لگے، تخیلاتی آدمی کہنے لگے، یعنی تانا تشریح کے تیر چلانے لگے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ ذرا رک جائیے۔ وہ آپ کو مجنون کہتے تھے، کیوں وہ آپ کو مجنون کہتے تھے؟ کیا استغفر اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام مجنونوں جیسا تھا؟ کبھی آپ نے کسی کو پتھر مارا تھا؟ کبھی آپ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں بھاگتے اس طرح ہوا تھا؟ استغفر اللہ نہیں۔ وہ آپ کو کیوں مجنون کہنے لگے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا داروں کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کو دنیاوی پیمانے پر ماپتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے معاشرے میں کوئی بڑا مقام پا لیا، بے شک جتنا بھی فراڈ کر کے پا لیا وہ بڑا، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس نے بڑا مقام پا لیا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب تک سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو سارے لوگ آپ کی تعریف و توصیف کرتے تھے۔ جب حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر آپ گئے تھے نا، اور قریش نے دیکھا، کہنے لگے ہذا محمد ہذا امین، یہ تو محمد ہیں، یہ تو بڑے امین ہیں، ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے۔ لیکن یوں ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، وہ آپ کو مجنون کہنے لگے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اخلاص تھا، کمال اخلاص، کہ پورے مکے کو ناراض کر لیا لیکن اپنے رب کے حکم کو مانا۔ یہ جو کمال اخلاص تھا نا سرکار کا، یہ دنیا داروں کو جنون نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ بھی سنت کا ایک پہلو ہے کہ بندہ حق کی پیروی اس طرح کرے کہ لوگ اسے مجنون کہنے لگ جائیں۔ جس بندے نے حق کے ساتھ اتنی وابستگی دکھا دی کہ لوگ اس پر طعن و تشریح کرنے لگے، اسے مجنون کہنے لگے، اس نے بھی سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اذکروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہو گیا ہے۔ یہ بھی سنت کا ایک پہلو ہے، حق کے ساتھ وابستگی اتنی ہو کہ لوگوں کی طرف سے جملے کسنے شروع ہو جائے لوگ۔ اور سامعین محترم، ایک اور چیز کے غور فرمائیں، جب لوگ آپ پر طعن و تشریح کے تیر چلانے لگے تو کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرز، ان کے طعن سے ڈر کر اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا، آپ پہنچاتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے۔ تو سنت کا پہلو کیا ہے کہ ایک بندہ جب حق کے لیے آواز بلند کرے، بے شک پورا زمانہ اس کا مخالف ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ حق پر ڈٹا رہے، حق پر ڈٹے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ یہ کہے کہ جناب میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اگر لوگ تعریف کریں تو کام کرتا رہے، اور لوگ تعریف نہ کریں، طعن کریں تو کام چھوڑ دے، اس نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ کام بندوں کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ حق کے لیے طعن و تشریح کے تیر سہنا، یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بندے کا پرابلم کیا ہے؟ بندے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے اپنے باس کے طعن و تشریح کے تیر سہ لیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی
دکان بنائے، اسے کامیاب کرنے کے لیے کسی بندے سے لڑائی نہیں کرتا، بدتمیزوں کی بدتمیزی برداشت کر لیتا ہے، لیکن حق کے لیے ایک جملہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ویسے کہتا ہے میری جان قربان ہے، میرا مال قربان ہے، میرا تن من دھن قربان ہے، لیکن وہ ایک جملہ نہیں سن سکتا۔ میرے بھائی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ لوگوں حق بات کے لیے جس نے تان و تشریح کے تین سہ لیے، اس نے بھی سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی دیتا ہے جو بندہ اس کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ سیوطی، یہ رازی اور یہ غزالی اتنا کام کیسے کر گئے؟ اتنا کیا ان کے گھروں میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کی برادری نہیں تھی؟ کیا لوگ ان پر تان و تشریح نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ تھا، اتنا کام کیسے کر گئے؟ اس لیے کر گئے انہوں نے اپنا وقت رب کی رضا کے لیے دیا تھا، میرے رب نے ان کے وقت میں برکتیں ڈال دی تھی، میرے رب نے ان کے وقت میں برکتیں ڈال دی تھی۔ اور پھر دیکھیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے نا اپنا قبیلہ چھوڑ کے، اللہ کی رضا کے لیے قبیلہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، جب چلے اللہ پاک سے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، پروردگار تیرے رضا کے لیے قبیلہ چھوڑ دیا، اب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مالک میں نے خاندان چھوڑا ہے، مجھے خاندان دے دے۔ تو پھر میرے رب نے وہ خاندان دیا جس میں 70,000 انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ جو عزتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بنائی جائیں بڑی جلدی ذلتوں میں بدل جاتی ہیں، بڑی جلدی ذلتوں میں بدل جاتی ہے۔ وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ جو عزتیں میرے رب کو ناراض کر کے بنائی جائے وہ بڑی جلدی ذلتوں میں بدل جاتی ہیں، اور وہی بندے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام غزالی نے المنقذ من الضلال میں نبوت کی ساخت پہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اسی پر مسلط کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تان و تشریح کے تین سہ لیتا ہے میرا رب اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفتح الربانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا پروردگار تو کہاں ملتا ہے؟ فرمایا عند القلوب المنکسرہ، جو دل مجھے راضی کرتے ہوئے لوگوں کی تان و تشریح سے ٹوٹ جاتے ہیں، میں ان میں بستا ہوں، میں ان میں رہتا ہوں۔ تو حق کے لیے لوگوں کی باتیں سننا یہ بھی میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور بندہ اپنے محبوب کے بارے میں بھی بندہ بھی کچھ نہیں سننا چاہتا، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار کی وجاہت کیا ہے کہ جب ان کا روح ذبح اٹھ جائے تو میرا مولا قبلہ بدل دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا، عرض کی تھی
کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا گیا. طائف کے بازاروں میں پتھر پڑ گئے اللہ کے محبوب کو, اور نہ جانے کون کون سی باتیں سننی پڑی. تو اگر حق کے لیے کوئی جملہ ہم پہ آ گیا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا, کون سی زمین پھٹ جائے گی, کون سے سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اللہ کی بندگی کوئی تجارت نہیں ہوتی. اللہ کی بندگی ہوتی ہے. کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا, کہنے لگا حضرت ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا, ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا. اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ وظیفہ پر تیری محبوب تیرے قدموں میں آ جائے گا, تیرے گھر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو حضرت حاجی صاحب نے اسے فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایک بندہ حق کے راستے میں چل پڑا, پھر یہ وہ سفر ہے جس کی منزل بھی منزل ہے, جس کا پہلا قدم بھی منزل ہے. تو حق کے لیے تان و تشنی جو کچھ بھی بندے کو برداشت کرنا پڑے کرے, یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں, اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا اما, لوگوں دل والیقین نہ ہو جانا کہ تم یہ کہو اگر لوگ اچھے کام کریں گے, اچھا معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ, حسن سلوک کریں گے, ہم بھی ان سے حسن سلوک کریں گے, اور اگر لوگ ہم پہ ظلم کریں گے ہم بھی ان پہ ظلم کریں گے. فرمایا ایسے نہ ہو جانا. یہ جو اخلاقیات ہیں یہ تجارت نہیں ہوتے, یہ تجارت نہیں ہوتے, بلکہ سرکار نے فرمایا تم اپنے آپ کو مستحکم کرو اس چیز پر, اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اگر لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے ہم تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اب ذرا غور فرمائیں, ایک طرف قریش ہیں, آپ کے مخالف ہیں, وہ بیت اللہ شریف کے پردوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کان ھذا ھو الحق, اگر یہ پیغمبر سچے ہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے, جہاں پہ عذاب علیم بھیج دے. مطلب کیا ہے کہ ہم مر تو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے. یہ ضد ہے, یہ دشمنی کا اظہار ہے. اور دوسری طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کی ہدایت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ دیکھیں جب ماں کا بیٹا بگڑتا ہے نا تو ماں صرف فارمیلٹی نہیں کرتی, میں نے کہہ دیا ہے مانتا ہے مانے, نہیں مانتا باہر میں جائے. ماں اس طرح نہیں کرتی. بیٹا بگڑے, بیٹا باپ نہ مانے, ماں اندر سے کڑتی رہتی ہے. یہ گناہوں کی برائی پر کڑتے رہنا یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے. اگر ایک بندہ بات نہیں مانتا اس کی برائی کا احساس کر کے بندہ اندر سے کڑتا رہے, جس کو یہ شرف مل گیا اس نے بھی سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کیا. ایک اور چیز پہ غور فرمائیں کہ احد کا غزوہ ہوا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا, آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے, چہرہ مبارک زخمی ہوا, وہ چہرہ مبارک
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک اوپر اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں سنت کا پہلو کیا ہے؟ سنت کا پہلو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کی بات نہیں مانتا، ضد پہ اڑا ہوا ہے، بندے کو چاہیے کہ یہ نہ سوچے کہ یہ ضدی ہے، حق طلب ہے، بندہ یہ سوچے اسے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بھائی بچے ہوئے بندے کو معذور مان لینا یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے، یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سامعین محترم، میں آپ کو سنت کا ایک اور پہلو آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ شریف کو مشرکین کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے، آپ نے ایک منصوبہ بندی فرمائی۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ، انہوں نے کسی وجہ سے سرکار کا یہ جو راز تھا نا، ایک خط لکھ کے ایک عورت کو دیا کہ جا کے فلاں فلاں کو دے دینا۔ اب مشہور بات ہے، آپ نے سن رکھی ہے، جب وہ عورت آ گئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ تمہیں وہ عورت فلاں مقام پہ ملے گی، اور اس کے پاس کے خط ہے، بولے کہ انہوں نے خط لے لیا۔ اب جب واپس گئے نا تو کسی صحابی نے کہا، اور صحابی کا یہ کہنا سرکار سے محبت کی بنیاد پر تھا، انہیں حضرت حاتب سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ ان کی محبت کا ایک اظہار تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتب تو منافق ہو گیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ سرکار نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرو، میرا حاتب اہل بدر میں سے ہے، اہل بدر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جھانکا اور فرمایا قد غفرت لکم، او بدر کے میدان میں میرے کملی والے کا ساتھ دینے والوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب سنت کا پہلو کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بندہ بھی زندگی میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ 100% متفق ہوں۔ ایک عربی کا شعر ہے، کن واحدا او صد اخاک فانہ مکارف ذنب مرۃ بمجانب، کہ یا تو اکیلا رہے یا پھر اپنے دوست کو معاف کرنا سیکھ لے، اس کی کوئی بات تیرے مزاج کے مطابق ہوگی، کوئی تیرے مزاج کے خلاف ہوگی۔ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں۔ اب سنت کا پہلو کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی دوست کوئی ایسی بات کر دے جو صحیح نہ ہو، جو غلط ہو، تو بندہ ساری پچھلی چیزوں پر پانی نہ پھیر دے، بلکہ پچھلی اس کی وفائیں یاد کر کے اس کی اس خطا کو معاف کر دے۔ یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین محترم، سنت کے ایک اور پہلو پہ غور فرمائیے۔ جو بندہ ہے نا، یہ جب روٹین میں ہوتا ہے نا، روٹین میں تو بڑا بااخلاق ہوتا ہے، بڑا مربت والا ہوتا ہے، اور بڑا اصول پرست ہوتا ہے، لیکن جب یہ غیر معمولی حالات سے گزرتا ہے پھر اس کی مربت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سنت کا پہلو کیا ہے؟
کسی نے کہا آپ سرکار کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، ممکن ہے کبھی آپ غصے میں ہوں، آپ وہ فرما دیں جو آپ روٹین میں نہ فرمانا چاہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوں، آپ وہ فرما دیں جو آپ روٹین میں نہ فرمانا چاہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ سرکار نے پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ عرض کیا کیا یہ بات ہوئی ہے؟ فرمایا ہو کتب فوالذی ما خرج منی الا الحق، لکھا کر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں غصے میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں، میں خوشی میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جس بندے کے جذبات شریعت کے تابع نہیں ہے وہ کیسا مومن ہے؟ سنت نبوی کا پہلو یہ ہے کہ بندے کا غصہ بھی حق کے تابع ہو اور بندے کی خوشی بھی حق کے تابع ہو۔ سامعین محترم، اب آپ اس چیز پہ غور فرمانا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ذوق ہے، اور ذوق بھی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں پوری ایک نظم لکھی اور پھر آخر میں کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس، رشتہ آئین حق زنجیر پاس اور فرمانے جناب مصطفیٰ۔ کہتا ہے سیدہ مجھے حق کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے اور مجھے رسول کریم علیہ السلام کے فرامین کا پاس ہے، ورنہ گردے قربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں، ورنہ سیدہ زہرا میں تیری مرکز منور کا طواف کرتا اور اپنے سجدے تمہاری مرکز منور پہ نچھاور کر دیتا۔ کرتا کیوں نہیں؟ مجھے شریعت روکتی ہے۔ اور بھائی وہ کیسا بندہ ہے جس کے جذبات شریعت کے تابع نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ یہیں پر تو بندے کے امتحان کا پتہ چلتا ہے۔ جب سرکار طائف میں تھے لوگوں نے جو کیا وہ کیا، اور پھر ایک جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے بعد میں عرض کی مولا تیرے بندوں نے جو کچھ کیا وہ تو نے دیکھا ہے، میرے مالک میں یہ بات تجھی سے کرتا ہوں، لیکن میرے مالک اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ پھر فرشتہ آ گیا تباہ کر دیا جائے، فرمایا نہیں میرے مالک انہیں تباہ نہ کرنا، شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ یہ نظریاتی سوچ بھی میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ ایک اور منظر دیکھیں، یہ تو غصے کا موقع تھا نا، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب چھوٹی سی فتح ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ بار بار اونٹنی کی کوہان سے ٹکرا رہا تھا۔ اور جس بندے کو غلبہ ملے وہ عاجزی پکڑے رہے، اس نے بھی سرکار کی سنت پہ عمل کیا ہے، اس نے بھی سرکار مدینہ کی سنت کو اپنایا ہے۔ یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سامعین محترم، وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک دو مسائل اور دے کے بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ سنت کی وسعت بتا رہا ہوں، سنت کی وسعت کیا ہے؟ دیکھیں جب سرکار غزوہ بدر میں گئے نا، کوئی بندہ بھی خود برا نہیں ہوتا، اسے اس کا مفاد برا بناتا ہے۔ کوئی بندہ بھی خود کرپٹ نہیں ہوتا، اسے اس کا مفاد کرپٹ بناتا ہے۔
انہوں نے جا کر سرکار کو بتایا کہ ہم یہ وعدہ کر کے آئے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ یہ جنگ ہے، اور جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جنگ ایک دھوکہ ہوتی ہے، اور ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنا کیا ہوا ہر وعدہ پورا کریں گے، اور تم ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف نہیں لڑو گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ذرا مفاد ٹکرایا تو دین پیچھے، جب دین کی بات مفاد میں ہوئی تو دین آگے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، آگے جوتے کا ایک نئے جوتے کا ایک پاؤں پڑا ہوا تھا، ایک اس کا جوت پڑا ہوا تھا، تو اب ایک وہ کیا کرتا، اس نے اٹھا کے اسے نمایاں کر کے رکھا، کہنے لگا امانتداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ آگے گیا تو آگے دوسرا پڑا ہوا تھا، جلدی سے اس کو اٹھا لیا اور ساتھی سے کہا بھاگ کے جاؤ، وہ دوسرا بھی اٹھا کے لیا، اور جب تک مفاد نہ ٹکرائے دین اچھا ہو، جب مفاد ٹکرا جائے تو دین پیچھے چلا جائے۔ یہ سرکار مدینہ کے مشن سے غداری ہے۔ سرکار کی سنت کیا ہے کہ بندے کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، بندہ ہر حال میں اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے۔ صدر محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا میرے بیٹے اگر یہ کام کر سکتا ہو تو کر، ان تصبح وتمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ اختلاف رائے کھوٹ نہیں ہوتی، وہ اختلاف رائے ہے۔ کھوٹ کیا ہے کہ بندہ کسی کو ذلیل کرنے کے منصوبے بناتا رہے اور اس کا تصور کر کے بندے کے تن بدن میں آگ لگ جائے، اس کو کہتے ہیں کھوٹ، غش۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بندے سے آپ کو شدید اختلاف ہے کہ اس کا تصور کر کے تمہارے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرنا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسا سکون عطا فرمائے، کیسا سکون عطا فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا صبح اس حال میں کر کے تیرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو، اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو۔ پھر فرمایا ذالک من سنتی، یہ دل کو صاف رکھنا بھی میری سنت ہے، یہ دل کو صاف رکھنا بھی میری سنت ہے۔ فمن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، لجپال نبی نے فرمایا اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی، یہ دل سے قدورتیں نکالنا، دیکھیں برتن گندا ہونا اس میں کوئی پانی بھی نہیں ڈالتا، پینے والا دودھ بھی نہیں ڈالتا، جس دل میں بغض ہوتا ہے اس دل میں مولا کی یاد کیسے آئے گی؟ پہلے اپنے گھر کو بندہ صاف کرے پھر اس میں مولا کی یاد آئے گی۔ تو سرکار نے فرمایا دل کو صاف کرنا یہ بھی میری سنت ہے، اور جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا اس نے میری سنت سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ زیادہ دعوے وہ کرتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو دکاندار خالص مال بیچتا ہے نا، اسے بار بار پہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس بندے نے اپنے آپ کو سرکار کی اداؤں کا شیفتہ بنا لیا، سرکار کی اداؤں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اسے دعوے نہیں کرنے پڑیں گے، اللہ خود فرمائے گا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔
خداوند قدوس ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ مزید محبت نصیب فرمائے. میں آپ سب کا دوبارہ بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. اللہ پر دیا سوال ہے. یہ اصل میں دیکھیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو آیات بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کفار مشرکین کے لیے نازل ہوئی, آج کل وہی آیات اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر چسپاں کی جاتی ہے. اس کے لیے حدیث کی روشنی میں مسئلہ دیکھیں, یہ آج کی تو بات نہیں ہے. تو خوارج سے بھی حضرت ابن عباس نے یہی کہا تھا نا, خوارج جو اس وقت حضرت علی کے دور میں تھے, کہ جو آیات بتوں کے بارے میں آئی ہیں وہ تو مقربین پہ منتبہ کر دیتے ہو. تو یہ تو ایک پرانی ڈگر ہے. باقی بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز منور سے چمٹ کے رو رہے تھے. مروان حاکم تھا مدینے کا, وہ آیا کہنے لگا جیتا حجرن, کیا تو ایک پتھر کے پاس آیا ہے؟ انہیں فرمایا نہیں, یہ تو رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. یعنی مراد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا کوئی مقرب بندہ دفن ہے تو ظاہر ہے مقربین الہی کی شان کو بیان کرنا تو خود اللہ تعالیٰ کی شان کو ہی بیان کرنا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی. ایک چیز. اور دوسری چیز پھر آپ دیکھیں کہ دین کی جو حقیقت ہے یہ کس نے پائی ہے؟ دین کی حقیقت یا صوفیاء نے پائی ہے یا صوفیاء کے قدموں میں بیٹھنے والوں نے پائی ہے. امام غزالی کا علوم کے دار کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا غالباً, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک متکلم جس چیز کو دلیل سے ثابت کرتا ہے صوفی اسے اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. اور اہل تصوف میں مزارات کا فیض کوئی متنازع چیز نہیں ہے. اہل تصوف میں مزارات کا فیض کوئی متنازع چیز نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اور تمہیں تو کوئی توفیق ہی نہیں ملی تو کسی ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان کرو. جس میرے خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تھا وہ بھی تو اجمیر سے چل کے لاہور میں داتا حضور کے مزار پر ہی آئے تھے نا. تو پیر صاحب کی بلا فرمایا گیا حضرت سجاد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہماری صداقت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم اولیاء اللہ کے طریقے پر ہیں, اولیاء اللہ کے مشرب پر ہیں. میرے بھائی جو بتوں کی آیات ہیں وہاں ان کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں, اور جو مقربین الہی کی شانیں ہیں اس کا کیا اس کے ساتھ تقابل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. سچ بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی صوفی کے قدموں میں نہیں بیٹھا وہ دین میں صرف جھگڑے کرے گا. وہ کسی غافل کو اللہ کی یاد کی توفیق نہیں دے سکتا, وہ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں دکھا سکتا. جو بندہ کسی صوفی کے قدموں میں بیٹھ گیا اسے اللہ اپنے دین کا کام دے گا. ہمارے نہیں